معزز دوستو، بقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا، طب یونانی کا جو موجد ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ بقراط نے ہی اسی کو ایجاد کیا تھا۔ بقراط 460 قبل مسیح یونان کے شہر کوس میں پیدا ہوا۔ بقراط کے والد کا نام رافیس تھا۔ بقراط کا استاد اسکلینوس ثانی تھا۔ بقراط نے علم حاصل کرنے میں 16 سال صرف کی، باقی عمر تحریر و تصنیف میں گزاری۔ بقراط کا شمار بھی یونان کے مشہور و معروف حکماء میں ہوتا ہے۔ طب کی باقاعدہ ترویج کا سہرا بقراط کے سر ہے۔ آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بقراط کا نام بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ بقراط کو ذہانت اور عقل و دانش میں سبھی حکماء افضل مانتے ہیں۔ بقراط نے طبابت میں بہت کام کیا اور نام پیدا کیا۔ بیماری میں تویز گنڈے کے علاج کی بجائے سائنسی علاج کی بنیاد ڈالی، اور اسی وجہ سے بقراط کو بابا طب کا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ بقراط کی ابتدا کردہ اثاثوں اور بعد میں جالینوس اور ابن سینا جیسے عالموں کی کاوشوں سے طب یونانی کی بنیاد قائم ہوئی۔ 70 سال کی عمر میں یونان کے شہر لاریز میں وفات پائی۔ بقراط کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یونانی سائنسدان اور حکیم بقراط کے بہت ہی مشہور و معروف کچھ چند اقوال ہیں جو آپ دوستوں کی نظر کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں سے اس قدر اخلاص روا رکھو کہ تھوڑی سی تبدیلی دوستی ختم نہ کر ڈالے۔ اگر تم خواتین کے مشوروں کے محتاج نہیں بنو گے تو پوری زندگی مصائب سے بچے رہو گے۔ جو شخص حسد کو قائم رکھے اس کا نفس قائم نہیں رہ سکتا، اور اس کی حسدانہ روش اس کو قبل از وقت موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو میانہ روی کو اپنی زندگی کا شعار بنائے رکھے۔ سنجیدگی کو برقرار رکھو، کم بات کرو اور اپنی بات کو برے لوگوں سے بچائے رکھو۔ اگر کوئی تمہارے بد افعال کی نشاندہی کرے تو اس کو برا مت کہو، بلکہ اس برے عمل کو ترک کر دو۔ تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے عیوب کے متلاشی نہ رہو، کیونکہ تمہارے عیب بھی کوئی تلاش کر سکتا ہے۔ جو لوگ حکام بالا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ذلت و اہانت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس دنیا کو مہمان خانہ سمجھو اور موت کو میزبان۔ اگر تمہیں بہت دولت مل جائے تو اللہ کا شکر کرو، اور چھین لی جائے تو ناشکری مت کرو۔ مخلوق کے فیصلوں میں انصاف برقرار رکھو۔ جو تمہیں گالیاں دے تم اس کو گالیاں مت دو، بلکہ حسن اخلاق سے اس کی اصلاح کرو۔ جو شخص اپنے عیوب سے آگاہی حاصل نہیں کرتا اس پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ تحمل مزاجی قائدین اور نیک لوگوں کی اولین نشانی ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے شوقین کے لیے ہر نئی چیز میں عبرت پناہ ہے۔ تمہیں ہر اس بات کا علم ہونا چاہیے جس کے بغیر تم کبھی بھی شرمندگی سے دوچار ہو سکتے ہو۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھا لی جائے۔ اچھی بات کسی سے بھی کی ہو وہ اچھی ہی رہتی ہے۔ میرے علم کا یہ حاصل ہے کہ میں اپنی جہالت سے باخبر رہوں۔ ہم دولت سے نرم بستر حاصل کر سکتے ہیں مگر نیند نہیں۔ ہم دولت سے کتابیں حاصل کر سکتے ہیں مگر علم نہیں۔ جب مرض کا سبب موجود ہے تو اس کا علاج بھی یقینی موجود ہے۔ موت کو اپنا میزبان جانو، زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر اس مقصد کے حصول کے لیے ساری توانائی صرف کرو، پھر تمہیں ضرور کامیابی ملے گی۔ جس دروازے سے شک آتا ہے اعتماد اسی دروازے سے باہر چلا جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو میانہ روی اختیار کرے۔